نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تو بسو سنگ و فلاخن آمدی، تو بسو سنگ و فلاخن آمدی، صد ہزارا قسم را برهم زدی. سنگ هایت صد هزارا پارا شد، ہر یکی مر قسم را خونخوارا شد. آهن اندر دست تو چو موم شد، چون ذرا سازی ترا معلوم شد. کوه ها با تو رساید شده شکور، باطمی خوانند چو مقری زبور. صد هزارا چشم دل بگشادا شده، از دم تو غیب را آمادا شده. واقعی تر از هما کا دائم را، زندگی بخشی کے سرمد قائمات. جان جملو معجزاتی هست و قوت که ببخشد مرده را جان آبدد. کشته شده ظالم جهان زنده شده، هر یکی از ما خدا را بنده شده. آن یکی در عهد داود نبی، نزد هر دانا و پیش هر غبی. کاهلم چو آفریدی ای ملی، روزی انداهم ز راه کاهلی. مدت بسیار می کرد این دعا، روز
روز تا شب شب ہما شب تا ضحا اطلب الارزاق من اسبابها ادخل الاوطاق من ابوابها. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہم عاجزوں پر یہ اپنا خصوصی فضل فرمایا کہ ہمیں مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سنوائی کا شرف بخشا. یہ سننا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ سمجھنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. مثنوی شریف کے 27,000 اشعار گو کہ 750 سال پہلے مرتب کیے گئے، مگر لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کی بات ہے. رشتہ نشستوں میں موسیٰ و فرعون کے حوالے سے بڑی شد و مد کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. دفتر سوئم کے اس مقام پر آج جو ہے بیان اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. اللہ کا اپنا ایک انداز ہے، خالق مطلق کے معاملات بہت وسعت کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا. وہ خالق مطلق اگر چاہتا تو کن فیکون سے دنیا کی تعمیر کرتا. تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ متانت میانہ روی التعدیل من الرحمن و تعدیل من الشیطان. تعدیل عدل کے ساتھ معاملات کرنا اللہ کی سنت ہے، اور عجلت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا یہ شیطانیت کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے. تو متانت والے جو ہوتے ہیں، صبر والے جو ہوتے ہیں، ارادے کی پختگی والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی سنت کہ اس خیال کو ذہن میں رکھ کے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں میانہ روی ہے، اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں. ہمارے اور آپ کے ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق کل ہے. مخلوق کے سوچنے کا انداز اگر اپنے رب کے انداز کا ہو جائے تو معاملات پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. آج کی نشست بہت ہی اہم ہے. ذکر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے یکے در احد داؤد نبی نزد ہر دانا و پیشی ہر غبی. داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات سے بہرہ مند کیا. بے شمار معجزات جو آپ کے حصے میں آئے. جیسے میں نے کچھ اشعار پڑھنے کا شرف حاصل کیا شروع میں، تو وہ تو بسا سنگو فلاخن آمدی، معجزات بے شمار ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہیں. آپ بہت چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. ایسے میں طالوت اور جالوت 2 کردار تھے. اور طالوت جو تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا اور پازیٹیو تھا، جبکہ جالوت جو ہے وہ منفی طاقت تھا اور بادشاہ کا خلاف تھا. تو ان میں جنگ چل رہی تھی. بنی اسرائیل کے وقت کے نبی نے اشارہ کیا، بادشاہ کو بتایا کہ یہ جو بچہ بکریاں چرا رہا ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لو، یہ تمہیں فتح یاب کرے گا. کون؟ داؤد علیہ السلام. ابھی چھوٹے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے بڑوں سے بھی بڑے ہیں، بڑوں سے بھی بڑے ہیں. 4 شریعت کی 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی صاحب کتاب نبی اللہ ہیں. تو وہ چھوٹے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی. تو وقت کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ شامل کر لو، یہ تمہیں جنگ میں فتح یاب کرے گا. تو بادشاہ کے لوگ آئے اور آپ جہاں بکریاں چرا رہے تھے وہاں آپ کو بلایا، آپ سے بات کی. تو
آپ راضی ہو گئے، ظاہر اللہ کی مصلحت یہی تھی، تو آپ چلنے لگے تو 3 پتھروں نے آپ سے کلام کیا کہ آپ ہمیں شامل کر لیجئے اپنے ساتھ۔ تینوں پتھروں نے کلام کیا، کس سے؟ ابھی داؤد علیہ السلام چھوٹے ہیں، بچے، ان سے کلام کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے لیجئے، ہم آپ کو جنگ میں فتح یاب کریں گے۔ وہ 3 پتھر اٹھا کے جھولے میں ڈال دیے گئے، اور جب آپ جنگ میں شامل ہوئے تو من جنبیخ کے ذریعے جو پتھراؤ کیا جاتا ہے، پہلے زمانے کی جو مشین ہوتی تھی جس سے پتھراؤ کیا جاتا تھا اور قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھیں، تو آپ نے پھر ان 3 پتھروں کو من جنبیخ پہ رکھ کر جو پھینکا تو وہ ہزاروں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک ایک ذرے نے مخالف کے ایک ایک دشمن کو ہلاک کیا۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بے شمار سینکڑوں سنگ ہو یا 100,000 پورا شد، وہ پتھر سینکڑوں ہزار ذروں میں تبدیل ہو گئے، اور جنگ میں آپ کو کامیابی۔ وقتل داؤد جالوت، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، قرآن کا مضمون ہے۔ اس طرح سے آپ کے جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، داؤد علیہ السلام 7 دن تک روزہ رکھتے اور مباشرت سے عورتوں سے پرہیز کرتے، اور اس کے بعد زبور کی تلاوت کرتے۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تو اس میں ایسا لحن اور ایسی نغمگی ہوتی اللہ کے کتاب، اللہ کے کلام میں، کہ پہاڑ اور دیگر جانور آپ کے قریب آ جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر زبور پڑھتے تو ایک نغمگی سی پیدا ہو جاتی پورے ماحول میں۔ یہ آپ کی خصوصی فضیلت تھی۔ کوہا باتو رسویت شکور، کہ بادشاہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر زبور پڑھتے۔ اللہ نے خاص فضیلت دی، اللہ نے خاص فضیلت دی کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا، اس سے آپ ذرا بناتے۔ یہ فضیلتیں ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بخشی۔ اسی لیے مثنوی شریف کا اعجاز یہ ہے کہ مثنوی شریف معروف رحمۃ اللہ علیہ کتاب انبیاء کی حرمت کی کتاب ہے، اہل اللہ کی تعظیم و تکریم کا سبق دینے کی کتاب ہے، اللہ کے دوستوں سے ملاقات کرانے کا رابطہ کرنے والی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ اور 100,000 چشمش کو یا شدے عدم تو عیب رو آمد و شدے، سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ جب 7 دن تک آپ روزہ رکھتے اور پرہیز کرتے، اس کے بعد بیان کرتے، تو محفل میں وہ رنگ آ جاتا کہ اتنی بیان میں اتنی دل بستگی اور چاشنی ہوتی، ایسا لہن ہوتا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی روحیں جسموں کو چھوڑ دیتی، روحیں جسموں کو چھوڑ دیتی، روحیں پرواز کر جاتی۔ تو یہاں یہ بات ایک اور سامنے آئی کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ نغمگی کا بھی ایک مقام ہے۔ نغمگی کا اگر لہن پازیٹو ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، اور لہن اگر نیگیٹو ہے، شہوت کو بڑھانے والا ہے، جیسے ویسٹرن میوزک جو ہے، ویسٹرن میوزک جو ہے وہ شہوت بڑھاتی ہے، وہ ابلیسی نظام کے تحت ہے، جبکہ جو پازیٹو ہے، قاری قرآن جو کیسی لہن سے قرآن پڑھتے ہیں، کیسی لہن سے قرآن پڑھتے ہیں، کیسی نغمگی ہوتی ہے، دلوں پر اثر کرتی ہے۔ داؤد علیہ السلام یہ جب عمل کرتے 7 دن تک، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کہ صاحبزادے تھے، آ کر فرماتے یا آبتا قد حرقت مستمعین، اے ابا جان آپ سامعین کو موت سے ہمکنار کر رہے ہیں، لوگوں کی روحیں پرواز کر رہی ہیں جسموں سے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور پھر آپ لوہا جب موم ہو جاتا اس سے ذرا بناتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لقمان علیہ السلام جو آپ کے خالداد بھائی ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے آپ کے سامنے۔ آپ لوہے کو موڑ موڑ کے رنگ بناتے، اس رنگ سے ذرا بناتے، اور وہ جنگوں میں پہنی جاتی وہ ذرا، یہ ذرا بنانا ہی آپ کا پیشہ تھا۔ جب آپ نے ذرا مکمل کر لی اور پہن کے دکھایا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو یہ ذرا جو ہے سینے کو دشمن کے نیزوں سے، تلواروں سے، خنجروں سے حفاظت کرتی ہے۔ حضرت لقمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور صبر جو ہے وہ روح کی حفاظت کرتا ہے۔
کیونکہ علماء اسلام گفتگو میں بہت اعلیٰ معیار کی گفتگو اللہ نے ان کو یہ وقت بخشا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذرا جسم کی حفاظت کرتی ہے اور صبر جو کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین کی شرح یہی ہے، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ذرا بنا کر روزی کماتے ہیں۔ اسی زمانے میں آپ ہی کے عہد میں گفتگو اس انداز کی ہے کہ آج کے در عہد داؤد نبی، اسی زمانے میں دور شاسن کے زمانے میں ایک بندہ ایسا تھا جو اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما، اے اللہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک یہی، اے اللہ بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما، میں کاہل ہوں، میں کمزور ہوں، میں محنت نہیں کر سکتا، تو آخر پہاڑوں کے پاس بھی تو بارش کو بھیجتا ہے نا، تو آخر درختوں کے پاس بھی موسم کو تبدیل کر کے بارشوں کو برساتا ہے نا، تو مجھے بھی بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ اتنا زیادہ یہ دعا کرتا کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ ایک بندہ ایسا ہے دیوانہ ہے، تو لوگ اسے مذاق کرتے کہ جب تجھے حصہ ملے حلال روزی کا تو ہمیں بھی دینا۔ اس طرح کی بات عام ہو گئی۔ دس اسلام کا زمانہ تھا، وہ دعا و مناجات مستقل کرتا، اطلب الارزاق ارزاق من اسبابها، جبکہ عمومی سنت یہ ہے کہ رزق کو محنت سے تلاش کرنا ہے۔ یہاں تک کہ دوسا اسلام بھی خود ذرا بنا کر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں۔ اطلب الارزاق من اسبابها ادخلوا الابیات من ابوابها، کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے ہیں اور روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، عمومی اصول ہے۔ وہ دیوانہ ایسا تھا کہ صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کر صبح تک یہی دعا کرتا۔ لوگوں میں مشہور ہو گئی بات کہ ایک شہر میں ایک دیوانہ بندہ ایسا ہے جو مستقل اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے۔ قال نبی علیہ السلام، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے معروم رحمۃ اللہ نے، اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم شامل کرتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، جو عاجزی اور انکساری سے دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ قادر مطلق ہے، ہمارے آپ کے لیے اصول ہیں، اللہ ان اصولوں سے بے نیاز ہے۔ شریعت محمدی امت محمدیہ کے لیے ہے، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ ہیں، مخلوق کے لیے ہے، امت کے لیے ہے۔ اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عاجزی و انکساری سے گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرنے پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ بہت واضح ہو گئی بات کہ محدودیت نہیں ہے بلکہ وسعت ہے۔ جو ظاہرداری کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کوزگر گر کوزرو بیش کند، اگر کوزہ مٹی کا کوزہ جو بناتے ہیں، پیالہ بناتے ہیں، بنانے والے کوزہ گر کہتے ہیں، اگر وہ مٹی کا کوزہ بنانے والا کوزے کو توڑ دیتا ہے تو دوبارہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوزہ گر کوزے کو توڑ دے تو دوبارہ بنانے پر وہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں محدودیت نہیں ہے۔ جب کوزہ گر کو اللہ نے وصف عطا کیا کہ کوزہ اگر ٹوٹ جائے، پیالہ اگر ٹوٹ جائے، گلاس اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس کو پیس کے مٹی بنا کے دوبارہ بنا دے گا۔ جب کوزہ گر یہ کر سکتا ہے تو پھر بات آگے چلی جائے گی کہ بھئی اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، موجودات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، تو وہاں محدودیت نہیں ہے۔ دوستوں خدا کو پہچاننے کے حوالے سے ہماری فکریں محدود ہیں۔ غالباً جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے وہ اس میں لمیٹیشنز ہیں، جبکہ وہاں لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا لمح آمد ان حکایت ان فقیر، روز و شب می کر افغان و نفیر، وہ صبح سے شام تک جو گریہ زاری کرتا، روتا، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ پھر ہوا کیا، ایک دن جو بیٹھا چاش کے وقت، صبح کے وقت جو ہے یہ جو رونا گانا کر رہا تھا،
اچانک ایک بیل جو ہے وہ دروازے کا کنڈا توڑ کے گھر میں آ گیا. صبح کا وقت تھا, وہی اپنا رونا گانا چل رہا تھا اس کا. تو ایک بیل کنڈے کو زور سے ٹکر ماری اور بیل اندر آ گیا. جیسے بیل اندر آیا اس نے پکڑ کے پیر باندھ کے چھری پھیر دی, اس میں چھری پھیر دی, اور پھر بھاگ کے گیا اور قصائی کو لے آیا, اور قصائی سے اس کی بوٹی بنوا کر تقسیم کر دی غریبوں میں. اب یہ سب کر کے فارغ ہوا تو گائے کا جو مالک تھا وہ آ گیا. اس نے کہا کہ تو نے میرے بیل کو کاٹ دیا. میں اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہ نے دعا سن لی, سے میں نے یہ کیا کہ میرے گھر میں بیل آ گیا تھا, میں پکڑنے نہیں گیا تھا, وہ خود آیا تھا تو میں نے اس کو کاٹ دیا. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح دعا کی بنیاد پہ کوئی بھی کسی کا مال ہضم کر لے گا. وہی جگہ میری ہے یا مکان میرا ہے, میں دعا سے کرتا تھا, دعا قبول ہو گئی, اس طرح کی بحث اس نے بہت سختی کی نا, گریبان سے پکڑ کے کھینچا, اس کو بہت مارا پیٹا اس بندے نے کہ میرا بیل تو نے کاٹ دیا, مجھے بیل واپس کر, بیل واپس کر. یا قید ہی قید ہونے کے لیے تیار ہو جا. یہ بہت شہر پورے شور اٹھ گیا پورے شہر میں, اور سارے لوگ اس کی طرف ہو گئے جس کا بیل تھا. حقیقت یہی ہے کہ کیا دعا کی بنیاد پہ بھی کسی کا مال کسی کا ہو سکتا ہے؟ ظاہر طور پہ تو نہیں ہوتا بھائی. اب وہ جس طرح چاہیں کریں ان کی مرضی ہے بھائی, ٹھیک ہے, نہیں ہوتا. تو جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ بات آواز پہنچ گئی. آپ نکل کر آئے اپنے خلوت گاہ سے, تنہائی کی خلوت گاہ سے نکل کر داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے پوچھا کیا احوال ہیں. تو اس بندے نے جس کا بیل تھا, اس نے کہا صاحب اس نے میرا بیل کاٹ دیا, اور جو ہے اب میں اسے تقاضا کر رہا ہوں, یہ نہیں مان رہا ہے. تو اس نے کہا بیل میں نے جو کاٹا کھانے کے لیے نہیں کاٹا, مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی, میں نے کاٹ کے سارا کا سارا بانٹ دیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا مال کسی پہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ دس آسام نے کہا نہیں بھائی اس بات صحیح نہیں ہے. تم نے جو کیا, خر گفتندت ای مسلمان روس گوش وی فروشن دو عالم ظلم جوز, کہ یہ بندہ جس کا جو بیل ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ حق پر ہے, کیونکہ دوسرے بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کے مال کو اپنا بنا لیا. بھی وہ بخشش یا وصیحت یا عطا, چیزیں ایک دوسرے کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو تحفہ دے دے, کوئی بخشش کر دے, وصیت میں لکھ دے, تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ مال کسی کو مل جائے, مگر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے اس نے کیا کہ بیل پکڑ کے کاٹ دیا اور کاٹ کے بانٹ دیا. بھی وہ بخشش یا وصیحت یا عطا یاد جن سے این بوت ملک تھرا, اس طرح کوئی چیز کسی کے حصے میں آ سکتی ہے جب اس طرح ہو. اس نے کہا او بسو یہ آسماں. جب تب آ گئے داؤد علیہ السلام کے سامنے, آپ نے پوچھا تو نے بتایا کہ اس طرح میں دعا کر رہا تھا, دعا قبول ہو گئی. اس بندے نے کہا کہ کیسے؟ چیزیں تو وصیت کی بنیاد پہ ملیں گی, کسی کو عطا بخشش کی بنیاد پہ ملیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو ایسا کر کے تو نے ذاتی کیا, میں نئی شرع تیرے لیے بناؤں, شریعت نہیں بناؤں کہ تیرے حق میں فیصلہ کروں, جو کہہ رہا ہے بندہ وہ صحیح ہے. اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور گریہ زاری کرنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے یوسف کی طرح سے خواب دکھایا. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اس وقت جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تو اس وقت غیب سے ندا آئی کہ اے بچے پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر بنا دیں گے. وہ آواز اتنی اس میں نغمگی تھی, اس آواز میں اتنی چاشنی تھی, اس آواز میں اتنی حلاوت تھی, اس آواز میں اتنی محبت تھی کہ بعد کے سارے دور قید و بند کی صحبتیں, خواتین کا مکر, بھائیوں کی دشمنی, اس آواز کی نغمگی اور حلاوت اور چاشنی اور محبت کی وجہ سے یوسف نے سارے دکھ جھیل لیے. یوسف نے شکوہ نہیں کیا کیونکہ وہ آواز سن چکے تھے اپنے رب کی پکار کو, تو پھر وہ مطمئن ہو گئے کہ اب میرے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ درمیان میں جو باتیں آئیں گی اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح یوم الست میں جس نے اللہ کی آواز کو سنا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو جس نے آواز کو سنا
اور اپنے اندر جذب کر لیا تو دنیا کی ساری تنگیاں، مشکلات، پریشانیاں اس پہ سے گزر جاتی ہیں، اسے کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی پکار کو سن چکا ہے۔ جو امر ربی کی پکار کو سن چکا ہو اس پہ شکست طریق کی کیفیت پہ طاری نہیں ہوتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مولانا فرماتے ہیں لقمہ تلخی چو شکر میں شود خور، پھر کیا ہوتا ہے جو پکار کو سنتے ہیں اور پکار کو یاد رکھتے ہیں، یوسف کی طرح سے اگر کوئی کڑوا بھی کھلائے تو میٹھا ہو جاتا ہے، کوئی دشمنی بھی کرے تو دوستی بن جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ امر ربی ہر کے خوابے دید در روزے آلس مس بوشد در رہے تو اور جس نے الس میں یوم الالس میں شروع میں اللہ کی پکار کو سنا، تو پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پکار کو سن کے زندگی گزارتے ہیں؟ ریاضتوں میں، مجاہدوں میں، عبادتوں میں، صلاح رحمی میں، مخلوق کی خدمت میں اپنے آپ کو مست رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس راستے میں جو وہ چل رہے ہیں وہ کامیابی کا راستہ۔ ہر کے خواب دید در روزی آلس مست باشد در رہے طاعات مست، پھر وہ مست ہو کر طاعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، نفع نقصان سے نکل جاتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں خدا اپنے دوستوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کر۔ می کشت چوں اشترے مت ان حوال، جب اونٹ غذا پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا، اونٹ پتہ ہے کیا کھاتا ہے؟ اونٹ کانٹے کھاتا ہے، اونٹ کانٹے کھاتا ہے۔ اس کو اللہ نے ایسے لپس دیے ہیں، ایسی سسٹم دیا ہے کہ وہ کانٹے کھا کر بھی مست رہتا ہے۔ جو تکلیفیں اٹھا کے خوش رہتے ہیں ان کا معاملہ وَإِذَا الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، غور کرو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اللہ نے تفکر کرو، غور کرو کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ وہ جانور اونٹ کھاتا ہے، اونٹ جو ہے جو کانٹے کھاتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم تفکر کرو وَإِذَا الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ جب اللہ نے اس کو ایسا بنایا اور کانٹے کا شوقین بنا دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی وہ کانٹے کھاتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر تنقید، قدم قدم پر ان کی شخصیت کو گرانے کی کوششیں، مگر وہ کسی حال میں رنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ بالکل اونٹ کے انداز میں کانٹے کھا کر بھی خوش رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وام در شرے اینم نکگرو در شدابس علم نشرو شنو۔ تو جب وہ عدالت میں پیش ہوا یہ واقعہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا اس شخص سے جس نے گائے کو، بیل کو حلال کیا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، میں تیرے لیے کوئی نئی شریعت نہیں بنا سکتا، یا تو اس کا مال واپس کر۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ بلک کر رونے لگا، آسمان کی طرف منہ کر کے گریا گیا، اللہ جو روشنی، جو خواب تو نے مجھے دکھایا تھا اس کا کچھ حصہ داؤد کو بھی دکھا دے، جو تو نے دکھایا ہے، جس کی وجہ سے میں مست ہو کر یہ دعا کرتا رہتا ہوں صبح سے شام، شام سے صبح تک کہ اللہ حلال روزی عطا فرما، اللہ حلال روزی بغیر محنت عطا فرما۔ وہ تو مجھے جو تو نے مجھے دکھایا وہ داؤد کو بھی دکھا دے۔ اتنا زیادہ وہ گریہ زاری کرنے لگا، تڑپ کے رونے لگا، اپنے سر پہ مٹی ڈالی، اپنی ٹوپی اٹھا کے زمین پہ ماری۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو داؤد علیہ السلام تھوڑا رکے، ہم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب اس نے حد سے زیادہ گریہ زاری کی تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پھر رکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو دعوے دار تھا بیل کا، اسے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں ابھی فیصلہ نہیں سناؤں گا، کیونکہ اس کی گریہ زاری اور اس کی شدت نے معلوم لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا سینہ جو ہے دل ہلنے لگا اس کی گریہ زاری کی وجہ سے۔ میں کہا مجھے وقت دو، رک جاؤ، فیصلہ کریں گے بعد میں۔ پھر آپ کیا ہوا؟ پھر آپ تخلیے میں چلے گئے، آپ تنہائی میں چلے گئے، اور جا کر آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی کہ ابدیت یہ ہے کہ اپنا بلند ترین مقام، جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا بلند ترین مقام خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ ابدیت یہ ہے، بندگی یہ ہے،
وسجدو، وقت طرف قرآن میں آیا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، تو سجدہ کرتے ہیں، کیا یقین ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت ہماری بلند ترین جگہ پیشانی اللہ کے قدموں میں ہوتی ہے، اور یہی عبدیت اور بندگی ہے۔ آپ تنہائی میں گئے اور جا کے آپ نے خلوت میں اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا، جب جیسے آپ نے رجوع کیا تو آپ کے حصے میں وہ روشنی آ گئی جس سے جو پہلے میسر نہیں تھی۔ سجدہ گاہ سے باہر نکلے، دوسرے دن تمام لوگ ویسے ہی جمع ہو گئے، پھر وہ شور شرابہ، اسی بیل والے نے ایک ادھم مچایا، دوسرا وہی رونا گانا کر رہا تھا۔ داؤد صاحب صاحب نے فرمایا کہ بیل والے سے کہا کہ ایسا کر، تو یہ بیل اس کو بخش دے، اپنے مسلمان بھائی کو بخش دے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ میرے کو نئی شریعت بنا رہے ہیں، میرا مال اس نے کاٹ دیا اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں بخش دوں، یہ تو ظلم ہے۔ وہ رونے لگا، سر پہ مٹی ڈالنے لگا، چیخنے چلانے لگا، اس کے ساتھ لوگ بھی شامل ہو گئے کہ صاحب یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں آپ، یہ نقصان اس کا ہوا ہے، آپ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیل بخش دے۔ تو اس پہ سب مشتعل ہو گئے، بلکہ داؤد صاحب السلام کی تضحیک، نقصان پہنچانے کے لوگ آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تیری پردہ پوشی چاہتا تھا، رحمت حق گرچہ مواصع کند، اللہ کی رحمت پردہ پوشی کرتی ہے، رحمت حق گرچہ مواصع کند چونکہ از حد بگذرد رسوا کند، اللہ کی حلم جو ہے، اللہ کا جو حلم ہے، پردہ پوشی کرنے کی جو صفت ہے اللہ کی، اللہ پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ رحمت حق گرچہ مواصع کند، اللہ کی رحمت اگرچہ کہ پردہ پوشی کرتی ہے، چونکہ از حد بگذرد رسوا کند، اور جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو کیا کرتی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مطلب دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ رسوائی سے دو چار کر دیتی ہے۔ داؤد صاحب السلام نے اس گائے کے دعوے دار سے کہا کہ تو ایسا کر، یہ گائے اس کو بخش دے، اپنے مسلمان بھائی کو دے دے، ضد نہیں کر زیادہ۔ تو وہ سر پیٹنے لگا، مخالفت کرنے لگا، اس کے ساتھ لوگ مل کے مخالفت کرنے لگے۔ داؤد صاحب السلام کو جلال آیا، آپ نے کہا پھر اب یہ ہے کہ تو اور تیرے بیوی بچے سب اس کی غلامی میں جائیں گے۔ معاملہ اور بڑھ گیا، یار یہ کیا، صرف بیل پہ بات رک سکتی تھی، بچانے کا امکان تھا، لوگ باتوں کا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور حدود کو، اللہ کے حدود کو جب توڑتے ہیں تو خدا کی جانب سے پھر پکڑ آتی ہے، ایک بیل دے کر جان چھوٹ جاتی۔ نہیں مان رہا ہے چونکہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، خود پسندی بھری ہوئی ہے، خدا کے قوانین کو توڑنے کا رواج جاری ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ داؤد صاحب نے فرمایا کہ اب تو اور تیری بیوی اور بچے سب اس کی غلامی میں جائیں گے، تیرا مال سارا اس کو دے دیا جائے گا۔ اس نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور شور شرابہ مچایا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، آپ میرے لیے نیا فیصلہ کر رہے ہیں، نئی شریعت وضع کر رہے ہیں، کیا مجھ پہ اس انداز کے جو ہے وہ میرا مال اس کو دے رہے ہیں۔ داؤد صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خدا تو چاہتا تھا کہ تیری پردہ پوشی ہو، تو نے اپنے اعمال کی وجہ سے، آج کا مضمون یہ بات میں نے شروع میں کہی کہ خدا کی مصلحت کیسی ہوتی ہے، خدا کے کام کرنے کا انداز کیسا ہے، خدا کے ہاں فیصلے کرنے کا معیار کیا اللہ نے متعین کیا ہے۔ جب اس نے بہت شور شرابہ کیا تو داؤد صاحب السلام نے پھر لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، میں تمہیں حقیقت دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ جو بچہ دعا کرتا تھا بغیر محنت کی روزی کی، یہ شخص جو گائے کا دعوے دار ہے، یہ دراصل اس بچے کے والد کا غلام تھا۔ اس نے اپنے مالک کو لے جا کر جنگل میں ایک درخت کے نیچے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو وہاں درخت کے نیچے دبا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں حقیقت دکھاتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ تمام لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے اشارہ کیا کہ اس درخت سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگے یہاں پہ کھودو۔ جب وہاں کھودا گیا تو وہ اس شخص کا، اس بچے کے والد کا سر
اور خنجر جس پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا وہاں دبا ہوا تھا۔ انبیاء کے فکر، انبیاء کی قدر و منزلت، انبیاء کے اللہ سے تعلق کو کیسے سمجھتے ہو؟ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذات جب چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، اپنے انبیاء کی، اپنے فرستادہ کی حرمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے دوستوں کی حرمت کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کی مصلحتیں کیا ہیں؟ اس درخت کو جب کھودا گیا، جڑ کو کھودا گیا تو اس کے نیچے سے وہ سر برآمد ہوا اس بچے کے والد کا، اور خنجر جو برآمد ہوا اس پہ اس بندے کا نام باقاعدہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اس نے پھر کیا کیا کہ سارا ان کو قتل کرنے کے بعد سارا مال و متاع، سارے اس کی جو وسائل تھے سب پہ قبضہ کر لیا۔ نوروز آیا، عید آئی، مگر کبھی بھی اس نے اپنے مالک کے بچوں کو نہیں پوچھا، وہ اپنی دولت میں مست ہو گیا۔ خدا نے بہت عرصے تک اس کی پردہ پوشی کی مگر وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگا۔ بعض لوگ اللہ کی پردہ پوشی کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ جب چاہتا ہے دکھاتا ہے کہ یہ تیرا کوئی وصف و کمال نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ اللہ نے لمبے عرصے اس کی پردہ پوشی کی۔ جب وہ نہیں سمجھا، نہ نوروز پہ کچھ دیا، نہ عید پہ کچھ دیا، وہ قسم و پرسی میں اور بڑے برے حال میں تھے، اور خود عیاشیاں، اس کے مال پہ عیاشیاں کر رہا تھا۔ جب اللہ نے پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس کے معصوم دل میں یہ دعا ڈال دی، اے اللہ بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما، اے اللہ بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ اگر وہ بیل پر بھی راضی ہو جاتا اور پیچھے ہٹ جاتا تو خدا اس کی پردہ پوشی کرتا۔ اس کا غرور اور تکبر، خود پسندی اتنی بڑھ چکی تھی، وہ اللہ کے نظام کو اپنی فکر کو اللہ کے نظام کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا۔ جب اللہ کی گرفت آئی، اللہ کی پکڑ آئی، تو ایک بچے کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ تو ایسی دعا کر، پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس مرد نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ بغیر محنت کے حلال روزی، بغیر۔ اس میں سب سے اہم ترین نقطہ دوستو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ بیل کو کاٹ کر ذبح کیا، اس خیال سے نہیں کہ میں کھاؤں، اس خیال سے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ وہ جو دعاؤں کی قبولیت اسی کا خاصہ ہے، اسی کا حصہ ہے، اسی کی فضل و منزلت ہے کہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں خوش ہوا کہ مجھے بیل مل گیا، میں اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ خدا نے میری پکار کو، میری دعا کو۔ در حقیقت معاملہ کیا ہے؟ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا۔ جب اللہ نے ارادہ کر دیا کہ اس کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اس کے دل میں بے شمار واقعات مسلسل سفر میں ہیں، مسلسل رواں دواں ہیں، اور اس باریکیوں کو لوگ سمجھنا شروع کر دیں اور انگلی دے کر گردن بچا لیں تو یہ سستا سودا قرار پائے گا۔ اور اگر لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں گے، تکبر کا مظاہرہ کریں گے، انانیت کا مظاہرہ کریں گے، تو وہ علی کل شیء قدیر ذات جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، جیسے چاہے گا پکڑ لے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، یہ سنا دیا کہ وہ بندہ جو ہے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا، اب قصاص اتنے زمانے کے بعد دوبارہ اس پر جو ہے دفعہ لگی، اور قصاص میں اس کے قتل کا جو ہے فتویٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے جاری کیا۔ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا مال و متاع سب اس کا قرار پایا، جو دعا کر رہا تھا کہ بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ تو یہ قانون شریعت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اس درخت سے بات کی، اس درخت سے بات کی، کلام کیا، عزم کردن گواہی دادن دستو، کہنے لگے کہ پوچھا اس سے، اس درخت نے باقاعدہ آپ سے کلام کیا کہ ہاں اس طرح سے یہ اپنے مالک کو لے کر آیا اور اس نے باندھ کر یہاں اسے، درخت بھی گواہی دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ درخت گواہی دے رہا ہے۔ نبی اللہ کے پوچھنے پر، نبی اللہ کے پوچھنے پر درخت پہچانتا کہ یہ نبی ہے۔
درخت پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمام مخلوق پہچانتی ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کون کس مقام پر ہے۔ جو فضیلت کے مطابق بلند مقام پر ہوتے ہیں، دیگر تمام ادنا مخلوق خود بخود ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درخت کی گواہی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں درخت نے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاشر میں تمہارے وجود کا ہر عضو گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اللہ معاشر میں جیسے اس کو ٹائم دیا، بعد میں اس کی پیشی ہو گئی، فیصلہ ہوا، تو معاشر میں جب پہنچو گے تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے قدم گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے ان اللہ کے دیے ہوئے انعامات و اکرامات کو کس راستے پر خرچ کیا، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا یا دنیا کمانے پہ خرچ کیا۔ جیسا ہوگا پھر ویسا فیصلہ ہوگا۔ درخت نے گواہی دی کہ اس شخص نے اپنے مالک کو لا کر یہاں جو ہے وہ قتل کیا، اور کشت شد ظلم جہان زندہ شد، جو مر گئے ہلاک ہو گئے ظاہر میں، اور اس کی لاش وہاں دفن کی گئی۔ تو معلوم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے فیصلے نے اس مرے ہوئے انسان کے خاندان کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی۔ ظاہر میں ہم سب ظاہر بھی ہیں نا بھائی، مال مل گیا، سرمایہ مل گیا، گھر مل گیا، جائیداد مل گئی ظاہر میں، جبکہ معلوم فرماتے ہیں کہ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، فکری طور پر مردہ ہو جاتی ہیں، عملی طور پر مردہ ہو جاتی ہیں، تو پھر کون ہے جو ان کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم مردے کو ٹھوکر مار کر ہم باذن اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کیا ہو، کھڑا ہو جا۔ کس کا وصف ہے یہ؟ انبیاء کا وصف ہے، اللہ کے دوستوں کا وصف ہے، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کا وصف ہے کہ جب قومیں ذہنی طور پر مردہ ہو جاتی ہیں، اخلاقی طور پر مردہ ہو جاتی ہیں، عملی طور پر مردہ ہو جاتی ہیں، معاشی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں، تو کون ان کو سہارا دیتا ہے؟ ان کو سہارا اللہ کے فرستادہ، اللہ کے انبیاء اور اولیاء ایسی کیفیات میں مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں اور انہیں حیات بخشتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہر یکی ازما خدا را بندہ شد، اور آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہڈن تھا، چھپا ہوا تھا، اتنا بڑا معاملہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو ان سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ان کی تکذیب کر رہے تھے، ان کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اور اتنی بڑی حقیقت ہمیں پتہ نہیں تھی۔ بعض اوقات قوم کی قوم، گروہ کے گروہ حقیقت سے نابلد ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، تو کون دکھاتا ہے؟ اللہ کا نبی حقیقت دکھاتا ہے، اللہ کا دوست حقیقت دکھاتا ہے کہ حقیقت ایسی ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام سے لوگ گریہ زاری کرنے لگے، زمین پر لوٹنے لگے، پیشانی آپ کے قدموں میں رگڑنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، ہم ان معاملات سے آگاہ نہیں تھے۔ جب آگاہ نہیں تھے تو بحث کیوں کرتے ہو؟ جب تم جانتے ہی نہیں تو بحث کیوں کرتے ہو؟ کوئی ایسا زاویہ جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تمہیں اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں سمجھ سکو، اور اٹکل پچوس فیصلے کرتے ہو اور اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کا دل دکھاتے ہو۔ سارے جمع ہو گئے اور رونے گانے لگے، اللہ کے نبی اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، قصاص میں خون کا بدلہ خون ہے، خون کے بدلے خون میں داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ اس شخص کو پھر قتل کر دیا گیا۔ اس بچے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے والد کا انتقام لو اور تمہارے والد کے قاتل کو تم خود سزا دو۔ اس طرح سے داؤد علیہ السلام نے نئی زندگی عطا کی، نیا شعور عطا کیا، نئی طرح سے پیغام آمد الناس کو پہنچایا کہ دیکھو اللہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اور اللہ سے اور اللہ کے دوستوں سے، نبیوں سے قربت رکھتے ہیں۔ اختلاف رکھنے والے شرمندہ ہوتے ہیں۔ سارا ہجوم جو آپ کے گریبان کھینچ رہا تھا اور آپ کو دھکے دے رہا تھا معاذ اللہ، گزشتہ اسی نشست کے پچھلے حصے کی باتیں ہیں، تو وہ اس وقت ان کو خیال نہیں ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب حقیقت آشکار ہوئی، اللہ نے یہ راز کھول دیا، تو وہ قدموں میں لپٹ گئے، رونے لگے۔ اب کیا ہے؟
خدا کا پیغام اور خدا کی منشا دوستوں کیا ہے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پیمانہ یہ اللہ نے بنایا ہے. پہلی بات تو یہ کتاب ہدایت دے گی متقیوں کو، غیر متقیوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بھی سن لیں، انانیت کے مارے ہوئوں کو، متکبروں کو، خود پسندوں کو اس کتاب سے کوئی فیض نہیں ملے گا. فیض کس کو ملے گا؟ یؤمنون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. متقیوں کو ہدایت ملے گی، اور جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھ کے ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. غیب پہ ایمان کی تربیت انبیاء نے دی ہے. جو انبیاء کے کلام کو سن کر ان کی صحبتوں کو اٹھا کر حق کو پہچاننے جیسے ہو جاتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں متقی. کیا کہلاتے ہیں؟ متقی کہلاتے ہیں. جو تقوی کی منزل پر ہوتے ہیں، جو پہچان کی منزل پر ہوتے ہیں، جو اللہ سے قربت کی منزل پر انبیاء کے توسط سے ہوتے ہیں، تو خدا ان کے مقام و مرتبے کو مزید افزوں کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو حق کو پہچاننے کے معاملے میں، حق سے تعلق کے معاملے میں خود پسندی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، اپنی فکری کیفیتوں کو پیش نظر رکھ کر چلنے کی وجہ سے کچھ بھی جو ہے ان کے حصے میں نہیں آتا. کیونکہ اللہ کے راستے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے میں عقل کی مثال جو ہے وہ راستے کی دھول کی طرح سے ہے. اگر کوئی پہنچے گا تو وہ عشق کی بنیاد پر پہنچے گا، فدائیت کی بنیاد پر پہنچے گا، اللہ کے نبیوں کے پیغام کو سمجھ کر اس انداز میں زندگی گزار کر وہ اس مقام پر پہنچے گا. دوسری صورت یہ ہوگی کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. خوب تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں گئے تو میرا 0/0 ہوا، کچھ پیریڈ نہیں تھا. کیوں؟ کہ اس میں اخلاص نہیں تھا، انبیاء جیسی فکر نہیں تھی، اہل اللہ سے تعلق نہیں تھا. جب نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ سطحیت کے ساتھ معاملہ ہوا. اللہ تک پہنچنے کی دعوے کرنے والوں، اللہ کی تک پہنچنے کی راستے میں عقل کو استعمال نہ کرو، کیونکہ عقل کی مثال اس راستے میں مٹی کی طرح سے ہے، اور جو فدائیت کے جذبے سے، عشق کے جذبے سے، فنا کے جذبے سے سفر کرتے ہیں، خدا انہیں منزل پر پہنچاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ قطرہ جب سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سمندر کہلاتا ہے. اسلام کی شریعت، اس دور کی شریعت کے واقعہ معلوم جو بیان کر رہے ہیں، تو مثنوی شریف ساری کی ساری مثنوی شریف 27,000 اشعار انبیاء. اگر دیکھیں دوستو، اگر یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کا یا آپ کا ذکر لوہے کو موم کرنے کا، جنگ میں طالوت وقتل داؤد جالوت کو قتل کرنے کا، پھر آپ کی لہن میں نغمگی اور ایسی کہ تمام چرند پرند آپ کے قریب آ جاتے تھے، آپ سے قربت اختیار کرتے تھے، یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں. تو ہم جب مکمل طور پہ قرآن کی اسٹڈی کریں گے اور استفادہ کریں گے تو منظرنامہ اور ہوگا. اور ہم سطحیت کے ساتھ کچھ اسباب کو رٹ لیں گے تو ہم اس منزل پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے جو خدا کی مرضی و منشا ہے. خدا کی مرضی و منشا یہ ہے کہ الف لام سے لے کے ناس تک عبور ہو، عنکبوت پر عبور ہو، نمل پر عبور ہو، شمس پر عبور ہو، قمر پر عبور ہو. یہ سارے پیغامات جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، جب تک قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا نظر آتا ہے تو پورے قرآن سے اسی انداز میں استفادہ کرنا ہے جو استفادہ کرنے کا حق اللہ نے دکھایا ہے. جو اس انداز میں استفادہ کریں گے تو محدودیت سے نکل جائیں گے اور وسعت کے راستے پہ سفر کریں گے، اور جو وسعت کے راستے پہ سفر کریں گے وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کہلائیں گے، جو مقرب بارگاہ خداوند متعال کے پسندیدہ ہوں گے اور اللہ کی راہ کے لیے جو محنت کریں گے خدا ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. اور اگر کوئی مکار یا چالاک ظلم کر کے بھول جائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے پاس ذرے کا حساب ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر خیر اور شر کا حساب اللہ کے ہاں ہے. مگر اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے،
حلم حق گرچہ مبوسہ کنت، اللہ کا حلم اگرچہ کہ پردہ پوشی کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ کتنوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے وہ، کتنوں کو رعایت دے رہا ہے وہ. اور دین اینڈ دیئر فیصلے کی بات ہوتی تو بہت سے رسوا ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. یہ تو اس کا حلم ہے، یہ تو اس کی پردہ پوشی ہے کہ رعایت دیتا ہے. حلم حق گرچہ مبوسہ کنت، اللہ کا حلم اگرچہ کہ پردہ پوشی کرتا ہے، چونکہ از حد بگذرد رسوا کنت، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو خدا کا حلم جو ہے پھر اس کو رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے. ہر دور کے لیے میسج ہے، not only for the time of ڈیوڈ، نہیں تا قیامت تک کے لیے ہے. اس میسج سمجھ جائیں، جو حق تلفی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اللہ کے مخلوق کو، تو ان کی پکڑ کبھی نہ کبھی آ کر رہتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنی سنت کو جب چاہے ظاہر کر سکتا ہے اور جیسے چاہے ظاہر کر سکتا ہے. تو حلم حق، اللہ کا جو حلم ہے پردہ پوشی کا، جو اللہ کا وصف ہے، اس وصف کو سمجھ کر حدود کی پامالی نہ کی جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مغفرت خدا کے لیے معاملات میں آسانی رکھی جائے، پردہ پوشی اسی انداز میں کی جائے جیسے اللہ پردہ پوشی کرتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے اگر کسی کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ آ جائے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ. یہ ہے علم، یہ ہے پردہ پوشی، یہ ہے اللہ کی مرضی. جب اللہ خود حلم، اور جب اللہ پکڑنا چاہتا ہے تو ایک بچے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، تو یہ دعا کرتا جا، میں اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو یہ دعا کر اللہ بغیر روزی کے، بغیر محنت کے روزی دے، بغیر محنت کے روزی دے، بغیر محنت کے حلال روزی دے. تو اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر محنت کے حلال روزی دے کر اس کی رسوائی کا انتظام کر سکتا ہے جو اللہ کو بھول کر حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کے معاملات کو اپنے فکر کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا انہیں رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے. حلم حق گرچہ مبوسہ کنت، چونکہ از حد بگذرد رسوا کنت. اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، انبیاء کے دور میں بھی، انبیاء کی مائیت کے ساتھ بھی، قربت کے ساتھ بھی، ہر دور میں یہ ہوتا رہتا ہے. جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، خدا انہیں پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے. قرآن میں سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص جسے ہم کہتے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سارے مضامین ہیں. اس سے اوپر جو صورت ہے دوستوں، میں شاید پہلے بھی کہا ہوگا کہ خدا کی قدرت اور خدا کے پکڑنے اور خدا کی رعایت دینے کے معاملات کیا ہیں. کہ ابو لہب نے جب حد سے تجاوز کیا آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے، تو اللہ نے بالکل اسی انداز میں جواب دیا جیسے ابو لہب نے لہجہ اختیار کیا. اس کی بیوی ام جمیل کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات، بد زبان تھے دونوں بہت. مکہ کی وادی میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل انتہا درجے کے بد زبان کردار تھے. یہ ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ، تم برباد ہو جاؤ، تم آگ میں جلو، ایسی باتیں ہم کرتے تھے. ایک موقع پہ حد سے تجاوز کیا اور نبی کی شان میں گستاخی کی. تبت یدا ابی لہب، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اسی پیٹرن میں جواب دیا. اللہ اسی پیٹرن میں جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اس کا مال و متاع اس کے کام نہ آئے، اس کی بیوی کے گلے میں کوچ کی رسی ہو. جب اللہ نے پیغام دیا، جب وحی آ گئی اور یہ پیغام تبت یدا قرآن میں لکھ دی گئی، تو پھر ہوا کیا کہ اگر میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بیان اس لیے کیا تاکہ پختگی پیدا ہو جائے کہ اگر ابو لہب جھوٹے موٹے کو بھی مسلمان ہو جاتا، میں مسلمان ہو رہا ہوں بھائی، میں مسلمان ہو رہا ہوں، سارے بات پھیل جاتی معاشرے میں کہ ابو لہب مسلمان ہو گیا. تو پھر ہم آپ یہ سوال کرنے کے مجال قرار پاتے ہیں کہ پھر ہم اس صورت کو قرآن میں کہاں ایڈجسٹ کرتے، کیسے ایڈجسٹ کرتے؟ ارے بھائی وہ تو قرآن آیا تھا، وحی ہوتی ہے، نبی پر آتی ہے، کتاب میں لکھی جاتی ہے، پھر ہم کیسے اس کو ایڈجسٹ کرتے کہ یہ تو مسلمان ہو گیا؟ اس کا مطلب خدا کے منشا کے خلاف کام کچھ ہو رہا ہے. خدا نے اپنے احکامات جاری کر دیے، کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کافی عرصے حیات میں رہا، زندہ رہا، لباس بشریت میں رہا ابو لہب، مگر خدا نے اس کی توفیق چھین لی.
کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا، دو زانو ہو کے نبی کے سامنے بیٹھ نہ سکا، خدا نے اس کی توفیق کو کیا کیا؟ سلب کر لیا۔ خدا توفیقات کو بڑھانے اور توفیقات کو سلب کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے کھینچ دیتا ہے رسیوں کو۔ تو اگر وہ جھوٹے موٹے کوئی مسلمان ہو جاتا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہم قرآن میں سوروں کو کیسے ایڈجسٹ کرتے؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کی توفیق کو سلب کر لیا۔ جب اللہ کسی کی توفیق کو سلب کرے تو کون ہے؟ جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ چاہے تو جس کا پردہ کھولے تو کون ہے جو اس کی حفاظت کر سکے گا؟ جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میں لشندر تھا نہ یہ پاکاں برد۔ تو ایسے جب اللہ کسی کی توفیق کو سلب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے دوستوں؟ سن لیں آیت کی نشست میں یہ بات اور ذہن میں بٹھا لیں، پھر وہ شخص جو ہے وہ شخص اللہ کے دوستوں کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے۔ جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، درد کہتے ہیں فارسی میں پھاڑنے کو، جب خدا چاہتا ہے کسی کا پردہ پھاڑ دے۔ جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میں لشندر تھا نہ یہ پاکاں برد، کہ پاک لوگوں پہ تنقید میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں دو دو چار چار چھ چھ بیٹھے ہوئے، غوث پاک پہ تنقید ہو رہی ہے، خواجہ صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، بابا صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، یہاں تک کہ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا مرحوم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی کچھ بد زبان اپنی چالاکیاں دکھا رہے تھے۔ جب اللہ ارادہ کر لے گا پکڑنے کا تو جس کو جب چاہے گا جہاں سے چاہے کھڑا کر دے گا، ان کو شافی و کافی جواب ملے گا اور ان کی حقیقت انہیں دکھائی جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرار پائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، فرام ناؤ آن، ابھی سے ہی اس بات کا ارادہ کریں پختہ کہ جو اللہ کے مقارب ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی قربت بخشی ہے، کیسے بخشی ہے بھئی؟ ایسے بخش دی ہے، ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے، شباشی کے ذریعے، دن میں روزے اور رات کو جاگنے کی شکل میں۔ جب وہ منزلیں طے کرتے ہیں، عام آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات اور بھی آج واضح کرتا چلوں گا، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، درائے خدا کی محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب ان کا وصال ہوتا ہے نا، تو ان کے قبور و مزارات کو نشاندہی کے لیے چادر پوشی کی جاتی ہے۔ یہ عام قبور ہیں اور یہ اللہ کے دوست کا مزار ہے۔ پوری دنیا میں کسی گھر پر کوئی غلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پہ غلاف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا بھائی۔ ہمارے گھر جیسے کون سا گھر ہے جس پہ غلاف ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ پر غلاف ہوتا ہے، کسی اور گھر میں ہوتا ہے؟ تو کیا خصوصیت ہے بیت اللہ کی عام گھروں کے مقابلے میں؟ یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ غلاف ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ساری قبور مٹی اڑا رہی ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے دوست کے مزارات اور مرقد ہوتے ہیں، ان میں نشانی کے لیے چادر پوشی کی جاتی ہے۔ لوگ جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اس مقام کی تیاری کی توفیق اللہ ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔